منبر رسول پر رونق افروز علماء ملت بالخصوص اولاد پنجتن اولاد غوث الورا سید الشاہ سید آل رسول حبیبی ہاشمی قدوسی دامت ذلکم علی اور اس محفل جشن غوث الورا میں حاضر آئے جملہ عوام اہل سنت پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الہادین والصلاة والسلام على من قال كنت نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیں سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مہر چرخ نبوت، گل باغ رسالت، عرش کی ناز و نگہت، فرش کی زیب و زینت، سرور بنی آدم، روح روان عالم، انسان عین وجود، دلیل کعبہ مقصود، کاشف سر مکنون، عالم علم مخزون، حجت حق الیقین، تفسیر قرآن مبین، تصحیح علوم متقدمین، سند انبیاء و مرسلین، عزیز مصر احسان، فخر یوسف کنان، یوسف کنان جمال، سلیمان ایوان جلال، ہادی سبل، دانائے کل، فخر رسل، مولائے کل، حبیب اعلیٰ، صفی اصفا، محمد مصطفیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، مومن اچھا ہی ہوتا ہے، مگر یہ مائک اچھا نہیں۔ انشاءاللہ اگلی بار آپ لوگ کوشش کریے گا اچھا مائک لانے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا تو سیٹنگ میں خرابی ہے، یا تو سیٹنگ میں خرابی ہے، مائک صحیح ہے، سیٹنگ میں خرابی ہے۔
بنا مرشد کے بنا مرشد کے بنا رہبر کے ہم راستہ چل نہیں سکتے. بنا پیر کے راستہ چل نہیں سکتے. چلانے والا کون ہوتا ہے؟ پیر ہوتا ہے. اچھا پیر کو کچھ پتہ ہی نہ ہو تو وہ چلائے گا کیسے؟ ابھی حضرت نے فرمایا تھا کہ عالم ہی نہیں ہے وہ، عالم ہی نہیں ہے وہ، تو وہ راستہ بتائے گا کیسے؟ اسے خود ہی نہیں پتا ہے. اچھا اس کے پیچھے اس کے جتنے ماننے والے ہیں بجائے سیدھے رستے جانے کے الٹے رستے چلے جائیں گے. تو پتا چلا مرشد کو عالم ہونا چاہیے. مرشد کو، مرشد مانا پیر، پیر مانا مرشد، مرشد کو عالم ہونا چاہیے. جب مرشد عالم ہوگا، مسلک اعلی حضرت کا حامی و ناصر ہوگا، تو اس کے مریدین اسی کے راستے پر چلیں گے اور اس کا راستہ وہی سیدھا سچا راستہ ہے. تو جب پیر کامل ہے تو مریدین کو سیدھے راستے لے جائے گا، اور اگر پیر کامل نہیں ہے، پیر جو ہے عالم نہیں ہے، مسلک اعلی حضرت کا ماننے جاننے والا سچا نہیں ہے، تو لے کدھر جائے؟ اندیکھی بھی عقیدت مت کرو، دیکھ داکھ کے پیر بنا. ارے آدمی بیوی لاتا ہے تو دیکھ داکھ کے لاتا ہے بابو، وہ تو پیر ہے، ہاتھ دینا ہے اس کے ہاتھ میں. تو پیر کامل ہونا چاہیے، پیر عالم ہونا چاہیے، پیر مسلک اعلی حضرت کا حامی و ناصر ہونا چاہیے، تب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، ورنہ ہاتھ گیا. ابھی ہمارے پیر کون ہیں؟ سرکار تاج الشریعہ ہیں. کون ہے ہمارے پیر؟ کون ہے؟ سرکار تاج الشریعہ ہیں، عالم بھی ہیں، ولایت کے درجے پر فائز بھی ہیں. تو ہمارا تو بیڑا پار ہونا ہی ہونا ہے. آپ کے پیر سید آل رسول ہیں، آپ کے پیر مفتی اعظم اڑیسہ ہیں، آپ کے پیر مجاہد ملت ہیں، مسلک اعلی حضرت کے حامی و ناصر بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں. تو بیڑا تو پار ہونا ہی ہونا ہے. تو جس کا مرشد کامل ہوگا اس کا مرید بھی کامل ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہمارا پیر بریلی کا راجہ ہے، آپ کا پیر اڑیسہ کا راجہ ہے. کچھ بہادر رہتے ہیں کہ ان کا مرشد ہی پتہ نہیں کہاں گیا. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مازن الجود والکرم وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. فارسی کے چند اشعار یاد آتے ہیں. بدہ دست یقین اے دل بدست شاہ جیلانی. میں ترجمہ کروں گا. بدہ دست یقین اے دل بدست شاہ جیلانی، کہ دست او بوبت اندر حقیقت دست یزدانی. اے دل اپنے یقین کے ہاتھ کو شیخ عبدالقادر کے ہاتھ میں دے دے. اے دل اپنے یقین کے ہاتھ کو، شک میں نہیں، یقین، اپنے یقین کے ہاتھ کو شیخ عبدالقادر کے ہاتھ میں دے دے. دست عبوبت اندر حقیقت دست یزدانی، کہ ان کا ہاتھ حقیقت میں اللہ کے دست کرم پر ہے. جس نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اللہ کی عزت کی قسم اس کا بیڑا پار ہو گیا. سبحان اللہ. آگے سماعت فرمائیں. سگے درگاہ میرا ترنم میں
سگے درگاہ بدہ دست یقین اے دل بدست شاہ جیلانی بدہ دست یقین اے دل بدست شاہ جیلانی کہ دست عبوت اندر حقیقت دست یزدانی اے دل اپنے یقین کے ہاتھ کو شیخ عبدالقادر کے ہاتھ میں دے دے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا حقیقت میں رب ذوالجلال کے دستے کرم میں دینا ہے سبحان اللہ کہہ دو سگے درگاہ ربانی سگے درگاہ میرا شوق ربانی کہ بر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی میرا کے در کا کتا ہو جا کس کے در کا کتا ہو جا میرا کے در کا کتا ہو جا کیونکہ جو ان کے در کا کتا ہو جاتا ہے اس کتے کی شان یہ ہوتی ہے کہ پر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی کہ شیروں پر غوث اعظم کا کتا شرف رکھتا ہے بڑے بڑے شیروں کو غوث اعظم کا کتا چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے سبحان اللہ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمار کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا کہتے سبحان اللہ ایک فارسی زبان کا ایک شعر اور یاد آیا ہے حضرت مزہ آئے گا این بار کہے حضرت غوث الثقلین نقد قمر حیدر و نسل حسنین مادرش حسینی نسبستو پدر او زولاد حسن یعنی کریم الابوین یہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ ہے این بارگاہ حضرت غوث الثقلین مادرش حسینی ان کی ماں حسینی ہے نسبستو پدر او اور ان کے والد گرامی حسنی ہے یعنی ماں کی طرف سے وہ سیدنا امام حسین شہید کربلا کی اولاد سے ہیں اور والد گرامی کی طرف سے سیدنا امام حسن مجتبی کی اولاد سے ہیں مادرش حسینی نسبستو پدر او زولاد حسن یعنی کریم الابوین یعنی وہ نجیب الطرفین ہے سبحان اللہ باپ کی طرف سے بھی وہ میرے آقا سے ملتے ہیں ماں کی طرف سے بھی میرے آقا سے ملتے ہیں سرکار کا نسب پدری نسب والدی نسب والدہ دونوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پاک سے ملتا ہے سبحان اللہ وہ سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس ہے اور یہ کرم ہے سبحان اللہ سرکار کی شان اقدس یہ ہے کہ عورت کے بچہ کب تک پیدا ہوتا ہے 50 سال تک حضرت تشریف لے جا رہے ہیں اور ہم لوگ ادب میں کھڑے ہو جائیں ورنہ ہمیں گناہ پڑے ماں کے بچہ کب تک پیدا ہو سکتا ہے 50 سال تک 55 سال تک
مگر آؤ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس، سرکار کی جب پیدائش ہوئی تو امی جان کی عمر پاک 60 سال تھی. کتنی تھی؟ 60 سال تھی. کوئی ایسی ہے کہ 60 سال میں بچہ پیدا ہوا ہو؟ امید ختم ہو گئی تھی، مگر جہاں امیدیں ختم ہو جاتی ہیں وہیں سرکار غوث پاک کی کرامت شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ، میرے نبی کا معجزہ ہے. 60 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہوا. کون پیدا ہوئے؟ شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. سبحان اللہ. اچھا، پیدا ہو گئے. پیدا ہونے کے بعد ابھی حضرت نے بھی فرمایا تھا اور بھی بزرگوں نے بتایا، ہوئے سرکار پیدا ہونے کے بعد اب بچہ جاتا ہے نا مکتب میں پڑھنے کے لیے. کیا مکتب میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے؟ حضرت نے فرمایا تھا کہ جب وہ اس کو شروع کراتا ہے استاد تو کہتا ہے بسم اللہ پڑھو، تو پھر وہ 4 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھاتا ہے. بچہ اس کو بھی صحیح سے کبھی کبھی نہیں پڑھ پاتا ہے. الف ب ت سے پڑھاتا ہے، بچہ اس کو بھی نہیں صحیح سے پڑھ پاتا ہے. ابھی کیا ہے، مدرسے میں جاتے ہیں نا بچے اپنے، کیا ہوتے ہیں اسلامی بچے جو ہیں مسلمانوں کے بچے الف ب ت سے پڑھنا چاہیے. ابھی تو جاتے ہیں اے بی سی ڈی ای ایف جی پڑھتے ہیں نا. کیا پڑھتے ہیں؟ اے بی سی ڈی ای ایف جی پڑھتے ہیں. اچھا، بعد میں جب وہ غلط ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ بچہ بڑا غلط ہو گیا ہے، ماں باپ کا نام فرمانے. ارے تو تم نے اس کو مدرسے میں بھیجا کب ہے؟ جو فرما بردار بنے گا، فرما بردار بننے کے لیے مدرسے میں بھیجو. خیر، سرکار عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک مدرسے میں جاتے ہیں. استاد پڑھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرکار نے پڑھا. سورہ فاتحہ ابھی شروع بھی نہیں کی، سرکار نے سورہ فاتحہ پڑھی. حضرت نے بتایا 17 پارے سنا دیے. 17 پارے سنا دیے. اچھا، جب 17 پارے سنا دیے استاد نے کہا آگے پڑھو. فرمایا کہ اگر میری ماں نے 17 کے بعد پورا قرآن پڑھ کے سنایا ہوتا تو اللہ کی عزت کی قسم عبد القادر وہ بھی سنا دیتا. تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ جو ماں کے پیٹ میں رہ کر کے دنیا کی آواز سن لے اسے عبد القادر کہا جاتا ہے، اور جو مدینے میں رہ کر کے ہماری یہاں سے فریاد سن لے اسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. اچھا، آگے بڑھیے. سرکار غوث الاعظم قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قطب الاقطاب. قطب الاقطاب تمام قطبوں کے قطب، سلاب الاحوال، باز الاشہاب. اچھا، ہم اپنے آقا کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں سب سے مطلب بتاؤں گا. اپنے آقا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیرانے پیر. بابو یہ پیرانے پیر عقیدت میں نہیں کہا جاتا ہے، پیرانے پیر حقیقت میں کہا جاتا ہے. صرف عقیدت میں نہیں وہ پیرانے پیر، ارے ہمارے پیر بہت بڑے پیر ہیں وہ والے نہیں. پیرانے پیر جب شیخ کو کہا جاتا ہے تو حقیقت میں کہا جاتا ہے. سارے پیروں کے پیر، سارے میروں کے میر کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. سبحان اللہ. آگے بڑھ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان اقدس دیکھیں. حضرت نے فرمایا تھا ولی کوئی جاہل نہیں ہوتا. کیا؟ ولی اللہ کا کوئی جاہل نہیں ہوتا، عالم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا. اب عالم ہے تو احکام شریعت کا پابند بھی ہونا چاہیے. اچھا، نابالغی میں احکام شریعت لاگو نہیں ہوتے. نابالغی ہے تو نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، حج فرض نہیں، زکات فرض نہیں. اگر وہ بالغ ہے تو اس پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اعمال فرض ہے. مگر سرکار کا علم اور تقویٰ دیکھو کہ نابالغ ہیں، عالم ہیں، اور اس نابالغی کی 1 سال کی عمر میں بھی سرکار نے روزہ رکھا.
تو جو نابالغی میں روزہ رکھے اور اس عالم میں روزہ رکھے کہ ابھی 1 سال کا ہے، نہ بول پا رہا ہے، نہ چل پا رہا ہے، اس عالم میں بھی اگر شریعت مصطفیٰ کا پر عامل ہو اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ دیکھو، اس سال بادل تھا آسمانوں میں۔ کس میں بادل تھا؟ آسمانوں میں بادل تھا، اور بادل کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا تھا کہ کل روزہ رکھیں یا پرسوں روزہ رکھیں۔ آج چاند لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر آج چاند دکھ جاتا ہے 29 کا تو کل روزہ رکھیں گے، مگر آسمانوں پر بادل چھایا ہوا ہے، آسمان کا چاند دکھ نہیں رہا ہے، روزہ رکھیں تو کیسے رکھیں؟ جب چاند دکھے گا تبھی تو روزہ رکھیں گے۔ چاند دیکھ رہے ہیں مگر چاند بادل میں چھپا ہوا ہے، چاند بادل میں چھپا ہوا ہے، لوگ مجبور ہو کر کے واپس آتے ہیں کہ کل اب روزہ نہیں رکھا جائے گا کیونکہ چاند دکھا نہیں۔ اب یہاں کوئی ایسے مولوی تو موجود اس زمانے میں تھے نہیں کہ بنا چاند دیکھے بولتے چاند نکل گیا، ایسے جھوٹے مولوی اس زمانے میں نہیں تھے۔ دیکھا چاند نہیں دکھ رہا ہے، بادل چھایا ہوا ہے، چاند نہیں ہے تو روزہ نہیں رکھیں گے۔ واپس آئے کہ روزہ نہیں رکھیں گے، مگر اب آپ دیکھتے ہیں، آپ یہاں پہ دیکھیں، سبحان اللہ، یہاں دیکھیں آپ سرکار غوث الاعظم قطب ربانی محبوب سبحانی سرکار غوث پاک نے سیری کر لی، اس کے بعد روزہ رکھ لیا، دودھ نہیں پیا تو پتہ چل گیا، لوگوں نے کہا کہ شریفوں کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس نے رات میں دودھ پیا اور صبح سے وہ دودھ نہیں پی رہا ہے، اس کا مطلب وہ روزے سے ہے۔ تو دنیا جان گئی کہ اب زمین کے آسمان کے چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، زمین کے چاند کو دیکھ کر روزہ رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی می علل نور بطولی معدن، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ سبحان اللہ۔ وہ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس آپ دیکھیں، سبحان اللہ۔ خود میرے آقا سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، تفریح الخاطر فی مناقب سیدنا عبد القادر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، بہجت الاسرار شریف کے حوالے سے بول رہا ہوں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مریدین پر ایسا ہے جیسا کہ آسمان کا زمین پر سایہ ہوتا ہے، میں اپنے مریدوں پر ایسی سایہ فگن رہتا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لو انکشفت عورۃ لمریدی وانا بالمشرق لسترتها ان کان بالمغرب، اگر میرا مرید پورب میں ہو اور میں پچھم میں ہوں، سرکار سید آل رسول کو یہ میں بات بتائی تو سرکار نے فرمایا کہ اس میں اضافہ کرو اور ایسے بولو کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر میرا مرید پورب میں ہے اور میں پچھم میں ہوں، بلکہ وہ پورب کے بارڈر پر ہے، میں پچھم کے بارڈر پر ہوں، میں وہیں سے اس کی مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور الحمدللہ شیخ مدد کرتے ہیں جب شیخ کو پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھ کر کے دیکھتے ہیں سرکار غوث پاک کی فضیلتیں کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ایک جوان ناظر ہوتا ہے۔ اس جوان نے خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ اس کا باپ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ کیا؟ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ دیکھا اس نے، اور وہ آگ کا لباس پہنے ہوئے آیا باپ اور کہا، میرے بیٹے جاؤ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر کے میری سفارش کرو، اللہ مجھے عذاب جہنم عذاب قبر سے نجات عطا فرما دے۔ غور سے سنیے گا اس بات کو، عذاب قبر سے نجات عطا فرما دے۔ بیٹا تھا، باپ کو دیکھا کہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، فوراً دوسرے دن وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا راجا میرا باپ قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، کرم فرما دو کہ اس سے عذاب قبر دور ہو جائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا تیرا باپ کبھی میرے مدرسے کے دروازے کے پاس سے گزرا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ اس نے سوچا اور کہا، میرے ابا ایک بار آپ کے مدرسے کے دروازے سے گزرے۔ میرے آقا نے نگاہیں آنکھیں
اس کے بعد فرمایا جا بیٹا جاتا ہے، رات ہوتی ہے، رات میں باپ آتا ہے خواب میں، تو اب وہ آگ کا لباس نہیں پہنے ہوئے ہے، وہ آگ کا لباس نہیں پہنے ہوئے ہے، بلکہ وہ جنتی لباس پہنے ہوئے ہے۔ کیا؟ جنتی لباس پہنے ہوئے ہے، اور بڑا خوش، اور کہہ رہا ہے میرے بیٹے تو میرے آقا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں گیا، میری بارے میں عرض کیا، میرے سرکار نے مجھے عذاب قبر سے نجات دلا دی ہے، اب میرے بیٹے تو میرے آقا کی خدمت کر لے اور ہمیشہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کر۔ دوسرے دن وہ بیٹا جاتا ہے اور کہتا ہے میرے آقا آپ نے کرم فرمایا، اور آپ کے کرم فرمانے کی وجہ سے میرا باپ عذاب قبر سے نجات پا گیا۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ قد بعثنی علی من عبر من باب مدرستی یخفف اللہ عنہم العذاب من المسلمین۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو میرے مدرسے کے دروازے سے گزر جائے گا، اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا عذاب قبر دور کر دیا جائے گا، اس کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ اب یہاں سے مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ سرکار نے فرمایا تو ہے، مسئلہ دیکھو کیا نکلتا ہے۔ جو بزرگوں کے مدرسے کے دروازے سے گزر جائے، جو بزرگوں کی خانقاہوں کے پاس سے گزر جائے، جو بزرگوں کے پاس ارے بس بزرگوں کے پاس، ولیوں کے پاس، پیروں کے پاس بیٹھنا تو بڑی بات ہے، ان کے گھر کے پاس سے گزر جانا، ان کی مسجد کے پاس سے گزر جانا، ان کے مدرسے کے پاس سے گزر جانے والے پر اللہ کی رحمت برسا کرتی ہے۔ اچھا اب آپ آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں آپ۔ مائک اگر اچھا ہوتا تو مزہ آتا بولنے میں، آواز سرکار غوث پاک کی شان دیکھیں اب آپ۔ شیخ کی شان کرم یہ ہے کہ سارے سلسلوں پر سرکار غوث الاعظم کا فیضان ہے۔ چشتی یہ کہیں کہ سرکار چشتی یہ کہیں کہ ہمارا سلسلہ سب سے بڑا ہے، ہمارے سلسلے پر کسی کا کرم نہیں ہے، تو آئیں میں کتابوں سے ثابت کروں گا۔ وہ چاہیں چشتی ہوں، وہ چاہیں سہروردی ہوں، وہ چاہیں نقشبندی ہوں، وہ چاہیں ابو العلائی ہوں، دنیا کے جتنے سلسلے ہیں سارے سلسلوں پر فیضان شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ سرکار غوث پاک کی شان کرم یہ ہے کہ سارے سلسلوں پر۔ اب اچھا دیکھو کیسے ہے وہ بتاتا ہوں، وجہ سنو، کوئی پوچھے گا تو بتانا، جواب دینا۔ سلسلہ چشتیہ پر فیضان کیسا ہے؟ جب میرے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کے کہ قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ بغداد کی جامع مسجد میں منبر نور پر کھڑے ہو کر کے جب ارشاد فرمایا تھا، اور تاج اولیاء اللہ رب العزت کی جناب سے رحمت عالم کے پاس سے میرے آقا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اور سرکار نے زیب تن فرما کر کے اس تاج خسروی کو، تاج ولایت کو، تاج سرداری کو پہن کر کے منبر نور پر کھڑے ہو کر کے جب یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، تو اس وقت شیخ علی بن حیاتی تشریف فرماتے جو بہت بڑے ولی کامل، سارے اولیاء اولین و آخرین، سارے اولیاء امام مہدی تک قیامت تک آنے والے سب کی روحیں وہاں موجود تھی، سب نے اپنی گردن جھکائی، اور شیخ علی بن حیاتی صفوں کو چیرتے ہوئے منبر نور پر آئے، اور سرکار غوث پاک کے قدم ناز کو اٹھا کر کے اپنی گردن پہ ظاہری طور پر رکھ کر کے ارشاد فرمایا ہے عبد القادر جو تو آپ کا قدم ناز تمام اولیاء کی گردن پر باطنی طور پر ہے، مگر علی بن حیاتی کی گردن پر دنیا کی نظروں کے سامنے اور
یہ ارشاد فرمایا، اور جب اسی فرمان کو خراسان کی پہاڑی میں عبادت کرتے ہوئے سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری نے سنا تو وہیں سے ارشاد فرمایا، اے غوث الاعظم، آپ کا یہ قدم ناز معین الدین کی صرف گردن پر ہی نہیں بل علی عینی و راسی، بلکہ اس کی آنکھوں پر بھی ہے، اس کے سر پر بھی ہے۔ میرے آقا جہاں آپ چاہیں اپنا قدم ناز رکھ لیں۔ اور جب اس فرمان کو سرکار غوث اعظم نے سنا ہے تو ارشاد فرمایا، اے معین الدین، تو نے گردن اطاعت خم کی، اپنی گردن میری بارگاہ میں جھکائی، بول تجھے کیا چاہیے؟ کے پاس طاقت ہوتی ہے وہی کہتا ہے کیا چاہیے، کوئی غریب نہیں کہہ دے گا کیا چاہیے، غریب تو مانگتا ہے، جس کے پاس پاور ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کیا چاہیے بول۔ فرمایا کیا چاہیے؟ کہا آقا عراق کا بادشاہ بنا دو، عراق کا قطب بنا دو۔ فرمایا شیخ شہاب الدین سہروردی کو عراق ہم دے چکے ہیں، جا تجھے ہندوستان کا راجہ بناتے ہیں، ہندوستان کا سلطان بناتے ہیں، خواجہ ہندوستان بناتے ہیں، سلطان ہندوستان بناتے ہیں، ہند الولی بناتے ہیں۔ اور جب اسی فرمان کو بریلی کے تاجدار امام اہل سنت، امام عشق و محبت کے شہزادے سرکار حضور مفتی اعظم نے سنا تو ارشاد فرمایا، اے سرکار غوث اعظم، آپ کا یہ قدم ناز مصطفیٰ رضا کی صرف گردن پر ہی نہیں بلکہ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ شان ہے تو سلسلہ چشتیہ پر فیضان میرے غوث اعظم کا ہے۔ ہندوستان کا راجہ بنایا میرے غوث اعظم نے، کسے بنایا؟ معین الدین حسن سنجری کو۔ سلسلہ چشت پر فیضان ہو گیا۔ اب سلسلہ سہروردیہ پہ دیکھو، کس پہ؟ سہروردی، جس کے چیف کا نام ہے شیخ شہاب الدین سہروردی۔ ایک ماں، ایک عورت حاضر ہوتی ہے، ابھی ماں نہیں، ایک عورت حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے آقا جتنی بار بچہ پیدا ہوا ہے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ یا سو رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے ٹائم زیادہ ہو گیا مگر میں بار بار نہیں آتا، یہ مائک خراب ہے، اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ آقا جتنی بار پیدائش ہوتی ہے لڑکی پیدا ہوتی ہے، زور سے بولو، لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ آقا چراغ جلانے کے لیے کچھ تو دے دو، چراغ جلانے کے لیے کچھ تو دے دو۔ سرکار نے فرمایا تیری قسمت میں لڑکی ہے۔ فرمایا کس کا؟ عرض کرنے لگی آقا قسمت میں لڑکی ہے تبھی تو آئی، لڑکی بہت ہو گئی ہے، لڑکا دے دو، چراغ چل جائے گا، نسل چل جائے گا۔ فرمایا جا تجھے لڑکا۔ 9 مہینے کے بعد پیدائش ہوئی، پھر لڑکی لے کر کے آ گئی۔ آقا آپ نے تو کہا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، یہ تو لڑکی ہے۔ بہجت الاسرار کے حوالے سے بول رہا ہوں، امام ابو الحسن لخمی شافعی شکسونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس کا حوالہ اعلیٰ حضرت پیش فرماتے ہیں، اس کتاب سے بول رہا ہوں، کسی کو پوچھنا ہو آگے پوچھ لے۔ لڑکی ہے، سرکار آپ نے تو فرمایا تھا لڑکا پیدا ہوگا، یہ تو لڑکی ہے۔ ایک دن کی بچی کپڑے میں لپیٹ کے لے کے آ گئی، میرے آقا نے فرمایا کپڑے ہٹا، کپڑے ہٹایا گیا تو جس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا، نگاہ جلال پڑی، وہ لڑکی سے لڑکا بدل گیا، سبحان اللہ۔ اور اسی ذات کا نام ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، جن کے نام سے یہ سلسلہ چلتا ہے، سلسلہ سہروردیہ چلتا ہے۔ ارے سہروردیو، اگر میرے آقا نے تمہارے چیف کو لڑکی سے لڑکا نہ بنایا ہوگا تو سلسلہ سہروردیہ کا نام ہی نہیں دنیا میں ہوگا۔ کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ لڑکی سے لڑکی پیر نہیں ہو سکتی، لڑکی امام نہیں ہو سکتی۔
یہ ہو گیا سہروردیہ، چشتیہ بتا چکا ہوں، اب رہ کیا گیا ہے؟ نقش بندیہ۔ یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، یہاں ہے نقش بندی لوگ بھی ہوں گے، بنگال میں ہوتے ہوں گے۔ نقش بندی سلسلہ ہندوستان میں جن کے چیف کا نام ہے مجدد الفیضانی شیخ احمد فاروق سرہندی، حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے اولیاء اللہ ہیں۔ حضرت باقی باللہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے؟ حضرت باقی باللہ کے اپنے گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، مہمان آیا، ان کا ایک آدمی تھا باورچی، وہاں پہ رہتا تھا، پڑوسی تھا، اس نے کہا کہ حضرت باقی باللہ صاحب ابھی ہیں نہیں، اور آپ حضرت کے مہمان ہیں تو آپ میرے مہمان ہیں، میرے گھر میں رہیے، اور جب حضرت آئیں گے تو ملاقات کریے گا۔ بڑی عزت سے رکھا، بہت محبت سے رکھا۔ پھر حضرت تشریف لائے، حضرت باقی باللہ دیکھا کہ میرے مہمان کو انہوں نے بڑی محبت سے رکھا، پوچھا اپنے مہمان سے کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں نہیں تھا، بڑے خاص مہمان رہے ہوں گے۔ حضرت باقی باللہ بہت بڑے ولی کامل ہیں، بہت خاصی مہمان رہے ہوں گے۔ ان مہمان نے کہا نہیں حضور، آپ کے جیسے بہت ہی محبت اور عزت کے ساتھ مجھے انہوں نے رکھا ہے، میں ان سے خوش ہوں۔ بس حضرت باقی باللہ کی دیکھو پاور، دیکھو اولیاء اللہ کی طاقت، دیکھو اولیاء اللہ کی شان، دیکھو اولیاء اللہ کی۔ حضرت سلسلہ نقش بند ہے یہ۔ حضرت باقی باللہ نے فرمایا اے میرے پڑوسی تجھے کیا چاہیے، مانگ بول کیا چاہیے تجھے۔ وہ بھی بڑا اونچا والا تھا، حضرت آپ بھی جیسا تھا۔ اس نے کہا آقا مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، جیسے آپ ہو ویسے بنا دو۔ مانگی تو کیا مانگی، جیسے آپ ہو ویسے بنا دو۔ فرمایا برداشت نہیں کر پائے گا۔ فرمایا عرض کی آقا جیسے آپ ہو ویسے بنا دو۔ بولے کھڑا ہو جا، کھڑا کیا، سینے سے لگایا، اس کے بعد نگاہیں بدلی تو باقی باللہ یہ بھی تھے، باقی باللہ وہ بھی تھے، چہرہ بھی بدل گیا، صورت بھی بدل گئی، کپڑے بھی بدل گئے۔ بس عالم یہ تھا کہ باقی باللہ ہوش میں تھے اور وہ ہوش میں نہیں، جھوم رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہوا۔ یہ ہیں باقی باللہ، سلسلہ نقش بند۔ اب دیکھو سرکار کا ہمارے فیضان کیسا ہے۔ میرے آقا سرکار غوث پاک ایک مرتبہ بغداد میں اپنے گھر کے دریچے میں کھڑکی سے بخارا کی طرف دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے 400 سال کے بعد آنے والے اپنے روحانی بیٹے شیخ محمد بہاؤالدین کو اپنی اجازت اور خلافت سے پہلے ہی نواز دیا۔ خیر پھر جب حضرت بہاؤالدین محمد نقشبند پیدا ہوئے تو اولیاء اللہ مجاہدہ کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ مجاہدہ کرتے ہیں، مجاہدے پہ مجاہدہ، مجاہدے پہ مجاہدہ، مجاہدے پہ مجاہدہ کر رہے ہیں، مگر نقش اللہ دل میں نقش نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا نقش دل میں نقش نہیں ہو رہا ہے۔ اولیاء ہمارا نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو خیال ہوتا ہے ارے یار گھر والے کیا کر رہے ہوں گے، ابھی ہماری بیوی کیا کر رہی ہوگی، وہ بچے کیا کر رہے ہوں گے۔ اولیاء اللہ ایسا نہیں ہے، اولیاء اللہ جب عبادت کریں یا نہ کریں ان کا دل ہمیشہ یاد خدا میں معمور رہتا ہے، اور دل میں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جھلکتی اور چمکتی رہتی ہے۔ تو اب وہ مجاہدہ کر رہے ہیں مگر دل میں لفظ اللہ نقش نہیں ہو رہا ہے۔ بہت کوشش کی مگر نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے محمد بہاؤالدین پریشان نہ ہو، غوث الاعظم کی طرف رجوع کر اور غوث الاعظم سے عرض کر، سرکار چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ حضرت شیخ محمد بہاؤالدین نقشبند نے سرکار غوث پاک کی طرف رجوع کیا، ہاتھ باندھے اور کہا آقا لفظ اللہ میرے دل میں نقش نہیں ہو رہا ہے، کرم فرما کر کے نقش فرما دیں۔ بس سرکار غوث پاک کا روحانی دستے کرم ایسے ظاہر ہوا، دیکھو اس روحانی دستے کرم کی شان، یہ لفظ الف، یہ لفظ لام، لام ہے اللہ، دیکھو دکھ رہا ہے اللہ اللہ، یہ ایسے ظاہر ہوا اور اس کی روشنی دل محمد بہاؤالدین پر جمی، اور یہ لفظ اللہ ان کے دل میں نقش بند ہو گیا اور یہ سلسلہ نقش بند چلنے لگا۔ تو نقش بندیوں پر بھی میرے غوث اعظم کا فیضان ہے، سہروردیوں پر بھی میرے غوث اعظم کا فیضان ہے، چشتیوں پر بھی میرے غوث اعظم کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ، اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں
کس گلستاں کو نہیں فصل بہاری کے نیاز، کون سے سلسلے پر فیض نہ پہنچا تیرا سبحان اللہ۔ اور میرے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کرم دیکھیں سبحان اللہ، کیا پاور ہے سبحان اللہ، کیا طاقت ہے سبحان اللہ۔ مزہ آئے گا، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں حاضر ہیں، بغداد شریف میں تشریف فرما ہے۔ یہ طاعون جانتے نا، طاعون یہ جو گلٹی نکل جاتی ہے گلے میں، کیا گلے میں جو گلٹی نکل آتی ہے اور 4-5 دن میں آدمی مر جاتا ہے، ایک وبا ہوتی ہے جیسے ہیضہ ہوتا ہے نا، طاعون ہوتا ہے نا، چیچک ہوتی ہے نا، یہ سب وبا ہیں، کبھی کبھی آتی ہیں، اللہ ان سے بچائے۔ تو بغداد میں طاعون کی وبا نازل ہوئی، ہزاروں لوگ اس میں مبتلا ہو گئے، سینکڑوں لوگ مرنے لگے، 4-5 دن میں مر جاتا ہے آدمی۔ جب پورا بغداد اس وبا میں مبتلا ہوا، یہ گلٹیاں نکلنے لگی، تو بارگاہ غوث الورا میں لوگ حاضر ہونے لگے اور پوری خلقت خدا حاضر ہوئی اور رو رو کے عرض کرنے لگی، آقا جانوں کو بچا لو، بچوں کو بچا لو، بوڑھوں کو بچا لو، جوانوں کو بچا لو، یہ طاعون پورے بغداد کو ختم کر دے گا۔ جب لوگ رونے لگے تو رحمت غوث الاعظم کو جوش آیا، ارشاد فرمایا، من شرب من ماء مدرستنا قطرة يشفي الله به الناس المرضى ومن يسحق الكلى الذي حول مدرستنا ويقبل يشفي الله به الناس المرضى، جو میرے مدرسے کا کی گھاس اور میرے مدرسے کے کنویں کا پانی کھائے گا، پیے گا، لگائے گا، اللہ اسے طاعون سے شفا عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد دنیا نے دیکھا ہے کہ جب لوگوں نے کھانا اور لگانا شروع کیا ہے تو اس کے بعد سے کتاب تفریح الخاطر فی مناقب سیدنا عبد القادر میں لکھا ہے کہ آج تک بغداد سے طاعون کی بلا نازل نہ ہوئی۔ غوث اعظم کا کرم۔ اچھا آگے بڑھیں، سرکار غوث پاک کی شان تو دیکھو، ہمارے بزرگوں کا کرم صرف مسلمانوں پر ہی نہیں ہے۔ یہ کہیں کہ صرف مسلمان ہی فیضیاب ہو سکتے ہیں، صرف مسلمانی کو ہی ملتا ہے، خیر مسلموں کو بھی میرے آقا کے دربار سے کرم اور فیض کا دریا ملتا ہے سبحان اللہ۔ دنیا کی ساری مصیبتیں ان غیر مسلموں کی بھی حل ہوتی ہے سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ تو میاں بیوی، کون؟ میاں بیوی دونوں ہندو، کون تھے وہ؟ دونوں ہندو، غریب تھے۔ شوہر اپنی بیوی کو اس کے میکے چھوڑنے لے جا رہا تھا، کہاں؟ میکے بولتے نا، میکے چھوڑنے لے جا رہا تھا۔ اس زمانے میں کار، موٹر سائیکل، بائک تھی نہیں، راستے میں لے کے جا رہا تھا، جنگل بھی راستے میں پڑتا تھا۔ ایک راجہ امیر زادہ، ایک امیر زادہ، بہت بڑا رئیس زادہ، وہ اس ہندو عورت پر عاشق تھا۔ کیا؟ اس ہندو عورت پر عاشق تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، یہ اپنی بیوی کو میکے چھوڑنے جا رہا ہے، چلو اس کے پیچھے چلتے ہیں، جب یہ جنگل میں پہنچے گا تو پھر ہم کچھ کریں گے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر کے وہ پہنچتا ہے، وہ شوہر، وہ ہندو شوہر اپنی بیوی کو لے کر کے جا رہا ہے، جنگل پڑا، یہ مسلمان، نام نہاد مسلمان، جسے کہا جائے نام نہاد مسلمان، سچا مسلمان نہیں، نام نہاد مسلمان، گھوڑے پر سوار ہو کر کے پیچھے پیچھے پہنچا، جب جنگل آیا، قریب آیا، اس نے کہا کیوں اکیلے لے جا رہے ہو اپنی بیوی کو، رات کا ٹائم ہونے والا ہے، لاؤ میں گھوڑے پر بٹھا کر کے چھوڑاؤں گا۔ تو شوہر نے کہا مجھے تجھ پر اعتبار نہیں ہے، کہیں تو میری بیوی کو بہکا، میری بیوی کو برغنا نہ لے جائے، کہیں تو بھگانا لے جائے، میں نہیں تجھے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں میں چھوڑ دوں گا۔ تکرار ہوئی تو بیوی نے کہا کہ بات کام ختم کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں، کوئی ضامن پیش کرو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ ضامن جانتے ہیں؟ وہ جو کورٹ میں ضمانت دیتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ ضامن بولتے ہیں۔ کوئی ضامن پیش کرو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا اس جنگل میں کوئی ضامن نہیں ہے، تو بتا کسے ضامن پیش کریں؟
کہا ارے وہ اپنے تمہارے بڑے 11ویں والے پیر صاحب ہیں، ان کی ضمانت میں اگر تم تیار ہے تو میں چلتی ہوں۔ وہ بدعقیدہ تھا، وہ وہابی خیالات کا تھا، اس نے کہا ارے ان کو تو انتقال ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، ان کی ضمانت لینے میں کیا برائی ہے، چلو لے لیتے ہیں۔ بولے ہاں ہاں چل ٹھیک ہے، ان کی ضمانت لے لیتے ہیں، آجا۔ وہ عورت سوار ہو، آپ دیکھیں وہ ہندو عورت، آپ اس کو دیکھیں وہ ہندو عورت، وہ سوار ہو گئی۔ جیسے ہی وہ سوار ہوئی اس نے تلوار نکالا اور اس کے ہندو شوہر کو مار دیا، گردن کاٹ دی، اور اس عورت کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا کر کے دوسری طرف لے کے جانے لگا۔ یہ عورت بار بار پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھ رہی ہے، بار بار پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھ رہی ہے۔ 3-4 بار جب یہ پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھ رہی تھی تو اس نام نہاد مسلمان نے پوچھا، اے ہندو عورت تو بار بار پیچھے مڑ کر کے کیوں دیکھ رہی ہے؟ میں نے تو تیرے شوہر کو مار دیا، وہ تجھے بچانے نہیں آئے گا۔ اس نے کہا اے نام نہاد مسلمان، میں اپنے مرے ہوئے شوہر کو پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھ رہی، بلکہ جس 11ویں والے پیر کی ضمانت دی تھی میں اسے دیکھ رہی ہوں کہ وہ کب آئے گا اور مجھے بچائے گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ دو نقاب پوش آتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر کے قریب آتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں، اور وہ نقاب پوش اس ہندو اس نام نہاد مسلمان کی گردن کو کاٹ دیتا ہے، اور گھوڑا اور عورت لے کر کے واپس آتا ہے، اور جہاں اس کا ہندو شوہر مرا تھا اس کی گردن کو اس کے جسم پہ رکھ کے کہتا ہے قم باذن اللہ، اٹھ جا میرے حکم سے۔ عورت نے کہا آقا جا تو رہے ہو، کر دیا، کر کے جانے لگے، کام کر دیا، ضمانت پوری کر دی، جانے لگے تو عورت نے قدموں میں گر کر کے کہا آقا جاتے تو ہو مگر بتاتے جاؤ کہ تم کون ہو؟ تو کہنے لگے ارے جس کی ضمانت تو نے دی تھی وہی عبد القادر میں ہوں۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو وہ ہیں سرکار عبد القادر، ہمارے آقاؤں کی بارگاہ سے صرف مسلمانوں کو ہی فیض نہیں ملتا ہے، خانقاہ اجمیر میں جائیں مسلمان بھی جاتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں، ہر دھرم کے ہر ماننے والے جاتے ہیں، بس یہ کہ انہیں دنیا میں مل جاتا ہے، ان کے لیے آخرت نہیں ہے، مگر دنیا میں ملتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے پاس جو طاقت ہے اس کا فیض انہیں ملتا ہے، جو نہ مانے نہ مانے۔ کہتے ہیں نا یہ ڈگر ڈگر نگر نگر کریا کریا گاؤں گاؤں دیات دیات سر پر گڈری رکھ کر لے کر گھومنے والے، چلو نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے، مسجد ہی نہیں مل رہی ہے، ایک جگہ بیٹھتے ہی نہیں ہے۔ ابھی کیا ہے معلوم ان کے جسم میں کیا کوئی مشین فٹے جو چلتے ہی رہنا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو یہاں بھی چلنے کے لیے پیدا کیا، وہ وہاں بھی چلیں گے یہاں بھی چلیں گے، یہاں چلیں گے وہاں چلیں گے، ابھی کیا ہے اللہ جانے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک جن کو تم اپنا غوث پاک کہتے ہو بغداد کو بچا نہیں پائے، امریکہ نے جب حملہ کیا تو تمہیں یہاں سے تم پکارتے ہو کیسے بچا لیں گے؟ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا صحیح کہہ رہا ہے، بڑا دماغ ہے تیرے پاس، بہت صحیح بول رہا ہے، سن لے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کے پاس تو طاقت ہے نا؟ اللہ کے پاس تو بہت طاقت ہے، اللہ کے پاس تو بہت طاقت ہے۔ میں نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ کے پاس بہت طاقت ہے، ہاں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے کہا اچھا بغداد تو سرکار غوث پاک کا گھر تھا، اسے نہیں بچا پائے تیرے حساب سے؟ اچھا بابری مسجد غوث پاک کا گھر ہے یا اللہ کا گھر ہے؟ بولا ہاں اللہ کا گھر۔ میں نے کہا پھر وہ تو ٹوٹ گئی، بابری مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا، تیرے حساب سے اللہ تعالیٰ تو بہت طاقت والا ہے، قوت والا ہے، قدرت والا ہے، اللہ کا گھر ٹوٹا پھر کیا ہوا؟ کیا بولے گا؟ خدا جب دین لیتا ہے نا عقل چھین لیتا ہے۔ ابے بے وقوف، جب مسلمانوں کے پاس 60 ملک موجود ہیں، 57 ملک موجود ہیں،
پیٹرول اور ڈیزل کی طاقت موجود ہے، لاکھوں کی تعداد میں فوج موجود ہے، تو ذمہ داری ہمارے آثار کی، ہمارے مقابر کی، ہماری مسجدوں کی، ہماری چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم اپنی گردنوں کو کٹوا کر کے اس کی حفاظت کریں گے، ہم حفاظت کریں گے جان و مال کی قربانی دے کر کے۔ لیکن جب ایسی صورت ہو کہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہ ہو، مسلمان تعداد میں کم ہو، تو اللہ تعالیٰ ابابیلوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ تم طاقتور ہو، اللہ نے تمہیں پاور دیا ہے، طاقت دیا ہے، حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ جب تمہارے پاس طاقت نہیں ہوگی تو ابابیلوں کے ذریعے کعبہ کی حفاظت ہمارا رب خود عقل ہونی چاہیے۔ اچھا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان افضل دیکھو، سبحان اللہ، کیا کریم ہے میرے آقا، کتنی طاقت ہے میرے آقا کی شان کیا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب تقریر فرماتے تھے نا، جب تقریر فرماتے تھے تو 50,000 کا مجمع ہوتا تھا، کم سے کم 22,000، اس سے زیادہ لاکھوں 70,000 کا مجمع، مگر جو یہاں سنتا تھا وہ وہاں بھی سنتا تھا بنا مائک کے۔ ایک آدمی آئے، گھر سے نکلے، بھیا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جائیں گے، تو آج ہم سرکار سے یہ تصوف کی چیزیں، آج ہم شوق سے کلام سنیں گے، سرکار شوق کے بارے میں بتائیں گے۔ باہر سے آئے، گھر سے آئے، سرکار کی تقریر ہو رہی تھی، 70,000 کا مجمع لگا، وہ کنارے کھڑے ہو گئے، سوچ رہے ہیں سرکار کسی اور چیز پہ تقریر کر رہے تھے، سوچ رہے سرکار اگر آج شوق پہ کلام فرماتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ سرکار نے شوق پہ کلام شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سنتے رہے، بولے سرکار آج اگر صبر پہ کلام فرماتے، صبر کے بارے میں بتاتے، یہ صبر کیا چیز ہوتی ہے۔ سرکار صبر کے بارے میں شروع ہو گئے، سرکار صبر کے بارے میں بتا رہے، ابھی وہ 70,000 کے مجمع میں پتہ نہیں کہاں ہے، سوچ رہا ہے سرکار رضا کے بارے میں بتا دے، یہ رضا الہی کیا ہوتی ہے۔ سرکار نے رضا کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس نے سوچا کہ سرکار محبت کے بارے میں بتائیں گے کیا ہوتا ہے، تو وہیں سے سرکار عبدالقادر نے ارشاد فرمایا نام لے کر کے، اے فلا تیرے لیے آج نہیں کاٹی ہے۔ یہ شان ہے 70,000 کے مجمع میں، اگر کوئی خیال بھی کرتا ہے میرے آقا کو اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا سرکار غوث پاک کی شان افضل۔ سبحان اللہ، آگے دیکھیں میرے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے شہزادے تھے، وہ بخارا اور سمرقند سے پڑھ کر کے آئے تھے، مرکز علمی اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، وہاں سے پڑھ کر کے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ سرکار کا اس کو خطاب تھا، یعنی تقریر تھی سرکار کی تقریر میں یہ بتایا میں نے 70,000 کا مجمع کم سے کم ہوا کرتا تھا، بولے سرکار آج میں تقریر کروں گا۔ کیا؟ آج میں تقریر کروں گا۔ فرمایا کرو۔ آئے منبر نور پر تشریف فرما ہوئے، تقریر شروع فرمائی۔ کس نے تقریر شروع فرمائی؟ سرکار کے شہزادے نے تقریر شروع فرمائی۔ تقریر کر رہے ہیں، علم و فضل کے دریا بہا رہے ہیں، احادیث اور قرآن کی آیتیں اور احادیث نبوی سے لبریز ایسی تقریر کی کہ جس میں معنی و بیان اور نکات ایسے تھے کہ غوث اعظم کی اولاد میں کیسے رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، 1 گھنٹے 2 گھنٹے تقریر کی، جب تقریر کر کے بیٹھے تو پبلک بالکل ویسے جیسے پبلک کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا، عوام کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ جب سرکار بیٹھے شہزادے گرامی، تو عوام نے کہا آج دل نہیں، پیاس لگی، آج پیاس بجھی۔ سرکار پیاس بجھاتا، میرے آقا سرکار غوث پاک منبر پہ تشریف لائے، اور لانے کے بعد فرمایا، سرکار کے ایک بیٹے کا نام یحییٰ تھا۔ کیا نام تھا؟ یحییٰ۔ فرمایا یحییٰ کی ماں نے انڈے بنائے، یحییٰ کی ماں نے انڈے بنائے اور اسے مٹی کے پیالے میں رکھ دیا۔ میرے لیے انڈے بنائے، یحییٰ کی ماں نے میرے لیے انڈے بنائے اور اسے مٹی کے پیالے میں رکھ دیا۔ بلی آئی اور اس نے مٹی کے پیالے کو گرا دیا۔ اتنا ہی کہا تھا، پبلک میں شور مچ گیا، لوگ اپنے گریبان کو پھاڑنے لگے، چیخنے لگے۔ خیر جب سکون ملا، سرکار اپنے گھر تشریف لاتے ہیں،
شہزادے پوچھتے ہیں ابا حضور میں نے 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے یا پوری تقریر کی، اس میں علم و فضل کے دریا بہائے، قرآن کی آیتیں اور حدیث نبوی سے میں نے تقریر کی، علمی نکات بیان کیے، مگر عوام پہ کوئی اثر نہیں ہوا، اور آپ نے تو تقریر ہی نہیں کی، گھر کی ایک بات بتائی۔ کیا تقریر نہیں کی، گھر کی ایک بات بتائی، اور عالم یہ ہو گیا کہ اپنے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، جبے پھاڑ رہے ہیں، عمامے پھاڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے اے میرے بیٹے تو قال کرتا ہے میں حال کرتا ہوں۔ قال کسے کہتے ہیں، حال کسے کہتے ہیں، سمجھ لو۔ قال اسے کہتے ہیں جو میں بھی آپ سے کر رہا ہوں، یعنی میں آپ سے بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، کچھ لوگ اس میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں قال۔ اور حال کسے کہتے ہیں کہ جو بھی بولو وہ جا ڈائریکٹ دل پہ لگ جائے۔ جیسے آپ کا کوئی محبوب ہے، کیا آپ کا کوئی محبوب ہے، میں آپ سے بولتا رہوں گا آپ کا دل نہیں دھڑکے گا، لیکن آپ کا کوئی محبوب ہے اگر وہ آپ سے وہی بات بول دے گا تو آپ کا دل دھڑک اٹھے گا، اسے کہتے ہیں حال۔ آپ کا محبوب کہتے ہیں ارے یار میرے دوست میرے لیے وہ چیز لے آؤ نا، یہ صرف اتنی ہی بات آپ کے دل پہ دل آپ کا دھڑکنے لگے گا، اور وہی میں کہہ دوں گا میرے لیے وہ چیز لے آؤ نا، ہاں نہیں تو میرے لیے وہ چیز لے آؤ نا، آپ پہ نہیں اثر آئے گا، لیکن آپ کا محبوب کہہ دے میرے لیے یہ چیز لے آؤ نا، یہ آپ کے دل پہ لگ جائے گی، اسے کہتے ہیں حال۔ تو میرے آقا جہاں قال فرماتے تھے وہیں حال بھی فرماتے تھے، دلوں کو کھینچ لیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ آؤ دیکھتے ہیں بغداد کی جامع مسجد ہے، اور جامع مسجد بغداد میں سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے آقا سرکار غوث پاک جب بغداد کی جامع مسجد میں اپنے گھر سے نکل کر کے جایا کرتے تھے تو جس راستے سے گزرتے تھے تو دکاندار ہوا کرتے تھے، دکانیں کھولے ہوئے ہیں، جب آقا گزر رہے تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے، دکاندار کے گراہک بھی سامان لینا بند کر دیتے تھے، ٹکٹکی لگ جاتی تھی، صفحے بچ جاتی تھی، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، ولیوں کا آقا آ رہا ہے، ولیوں کا امام آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، امام وقت آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، قطب الاقطاب آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں، فرزند حسن مجتبی آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں، فرزند امام حسین مجتبی آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں، غوث اعظم آ رہے ہیں۔ نگاہیں بچ جاتی تھی، قلب جھک جاتے تھے، ٹکٹکی بن جاتی تھی، صفوں پر صفیں صرف سرکار کو دیکھتی تھی، اور سرکار مسجد بغداد جامع مسجد کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور آج کا عالم یہ ہے کہ آج سرکار تشریف لے گئے بغداد کی جامع مسجد کے اندر، جب تشریف لے گئے تو عالم یہ ہے کہ کوئی سرکار کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، کوئی سرکار کے آگے سے گزر رہا ہے، کوئی پیچھے سے گزر رہا ہے، کوئی دائیں سے گزر رہا ہے، کوئی بائیں سے گزر رہا ہے، کوئی آگے آگے کھڑا ہو گیا ہے، مطلب کوئی سرکار کو پہچان ہی نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑے ولی، آپ کے خادم و غلام حضرت شیخ عمر بزاز کھڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں، سوچ رہے ہیں ارے سرکار کی تو شان یہ تھی کہ جب مسجد سے نکلتے تھے تو بڑے بڑے جتنے بھی لوگ ہوا کرتے تھے بازار کے اندر وہ ہاتھ باندھ کر کے صرف ایسے ٹکٹکی لگا کے دیکھا کرتے تھے، اور جب سرکار بغداد کی جامع مسجد میں آتے تھے تو جتنے لوگ تھے کنارے ایسے ہو جایا کرتے تھے تاکہ سرکار کو راستہ دے دیا کرے جانے کا۔ آج تو کوئی سرکار کے آگے سے گزر رہا ہے، کوئی پیچھے سے، کوئی دائیں سے، کوئی بائیں سے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ بس اتنا سوچنا تھا کہ سرکار غوث اعظم نے دیکھا اور اس کے بعد مسکرائے، عالم چینج ہو گیا، منظر بدل گیا۔ اب عالم یہ تھا کہ کوئی سرکار غوث پاک کے آگے سے صفائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، صفیں پھٹ گئیں، کوئی راستہ سرکار کو دے رہا ہے، لوگ آ کر کے قدموں کو چوم رہے ہیں، ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، جبہ مبارک کو چوم رہے ہیں۔ عمر بزاز پہلی مرتبہ جب سوچا تھا کہ کوئی سرکار کو دیکھ نہیں رہا ہے تو سرکار کے قریب میں تھے، جب منظر چینج ہوا تو کافی دور دھکا مکی میں پہنچ گئے، کیونکہ سب سرکار کو لپٹ رہے تھے۔
سوچنے لگے اب یہ کیا ہو گیا، ابھی تو کوئی سرکار کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا، اب تو اتنا لوگ محبوب ہیں، اتنا لوگ چوم رہے ہیں، ہاتھ پیر اور قبا کو چوم رہے ہیں، لباس کو چوم رہے ہیں، اب یہ کیا ہو گیا؟ میرے سرکار نے پھر دیکھا اور مسکرائے، اور اس کے بعد ارشاد پر پھر منظر چینج ہوا، اور پھر وہی پہلی والی صورتحال ہو گئی۔ عمر بزدار قریب آئے، ارشاد فرمایا میرے آقا نے، اے بزدار، لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، جب چاہوں کھینچ لوں اور جب چاہوں پھینک دوں، سبحان اللہ، جب چاہوں کھینچ لوں جب چاہوں دور کر دوں، سبحان اللہ۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے آقا سرکار ارشاد فرماتے ہیں، فضیلت دیکھو، ارشاد فرماتے ہیں، افلک شموس الاولین وشمسنا ابدا بالافق الاعلی لا تغرب۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، چمکے، مگر ان کا سورج ڈوب گیا، مگر اللہ کی قسم عبد القادر کا سورج جو چمکا ہے تو قیامت تک چمکا رہے گا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، افق نور پہ ہے سورج ہمیشہ تیرا، سبحان اللہ۔ حضرت ابو الوفا رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی ہیں، تاج الاصفیاء، فرماتے ہیں، کلو دیکن یسیح و یسکت الا دیکک فانہ یسیح الی یوم القیامہ۔ سارے جو مرغ ہوتے نا، مرغا جانتے نا، یہ مرغا جو ہوتا ہے بولتا ہے، چپ بھی ہو جاتا ہے، مگر سرکار کا بانگ دینے والا مرغ، سرکار کا بانگ دینے والا مرغ، آواز دینے والا مرغ کل بھی آواز دیتا تھا، آج بھی آواز دے گا، صبح قیامت تک آواز دیتا رہے گا، سبحان اللہ۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مرغ سب بولتے تھے، بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا۔ یہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس۔ آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، کیا تھے؟ بہت بڑے عالم، ان کا نام تھا حضرت عبد الرحمن جوزی۔ کیا نام تھا؟ حضرت عبد الرحمن ابو الفرح عبد الرحمن جوزی، بہت بڑے عالم۔ ان کی کتابیں تفسیروں میں، ان کی کتابیں فقہ میں، ان کی کتابیں بہت ہیں، بہت بڑے عالم سرکار غوث پاک کے زمانے میں، مگر وہ مانتے نہیں تھے، یہ کوئی بولتے تھے ہاں کوئی ہے، بزرگ ہیں، لیکن غوث الاعظم ہے یہ نہیں مانتے۔ کیا غوث الاعظم ہے یہ نہیں مانتے۔ ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا ابو الفرح، آج جمعرات کا دن ہے، آج 11ویں تاریخ بھی ہے، آج میرے آقا سرکار کا دربار لگا ہے، چلو، وہ سرکار کے مرید تھے، بولے آج میرے آقا سرکار کا دربار لگا ہے، چلو آج ہم وہاں بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سرکار کی تقریر سنیں گے اور پھر آئیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ بولے میں اپنا وقت نہیں برباد کرتا، مجھے دین کا کام کرنا ہے، میری لائبریری میں لاکھوں ہزاروں کتابیں ہیں، میں دین کا کام کروں گا، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ وہ مرید بولے نہیں، چلنا پڑے گا دوست، اگر سچے دوست تو میرے دوستی کی خاطر چلنا پڑے گا۔ بہت مجبور کیا تو دوست کی بات ٹالی نہیں جاتی ہے۔ ابو الفرح عبد الرحمن جوزی جیسا بڑا عالم، علامہ، بہت بڑا علامہ، علاماؤں کو کچھ زیادہ ہی خمار ہوتا ہے، وہ جو علامہ ہو جاتے نا انہیں بہت خمار ہوتا ہے، وہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ جب آدمی علامہ ہو گیا اور بزرگوں کا فیض نہیں ہے اس کے اوپر، وہ کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ ابو الفرح عبد الرحمن جوزی بھی اپنے علم کے نشے میں چور ہو کر کے سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ اب کوئی علامہ اگر تاج الشریعہ کو نہ سمجھے تو اس میں کس کی خطا ہوگی؟ خود ہی سوچ لو۔ تو ابو الفرح عبد الرحمن جوزی دوست کے کہنے پہ چلے گئے، سرکار غوث الاعظم کی محفل سجی ہوئی ہے، سبحان اللہ، آقا کی محفل سجی ہے، سرکار تقریر فرما رہے ہیں، اور کیسی تقریر، آج تقریر کا سسٹم چینج ہے۔ قاری نے، قرآن پاک پڑھنے والے نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، محفل سجی ہے، ابو الفرح عبد الرحمن جوزی بھی آ کے محفل میں بیٹھ گئے، قاری نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی،